الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اس عظیم ادارہ، عظیم جامعہ دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ میں حاضر ہوا ہوں، اور پھر ان حضرات کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے بٹھا دیا، کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ اس عظیم درسگاہ سے، اس عظیم ادارے سے میرا تعلق بہت پرانا ہے۔ یہاں پر آ کر اس ادارے میں بیٹھنا، اس مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا میں اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ ادارہ، اس کا تعلق ہمارے بزرگوں سے ہے، ہمارے مشائخ سے، شیخ الحدیث، استاذ الاساتذہ، شیخ المشائخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز ہے۔ یہ اس کا فیض ہے جو پوری دنیا میں عام ہے۔ دینی مدارس کا فیض اللہ تعالیٰ نے جس طرح دارالعلوم دیوبند سے دنیا میں جاری کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دینی علوم کے فیض کو دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ سے بھی جاری کیا ہے۔ بہرحال میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے اجتماع میں مسلمان آتے ہیں، اور یہ جمعے کا اجتماع ایک عظیم اجتماع ہے، اور اس کی عظمت کا اور اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن پاک میں ایک خاص سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صورت نازل فرمائی ہے جس میں جمعے کی نماز اور خطبے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، جمعے کی اذان کا ذکر فرمایا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تم ذکر اللہ کی طرف سعی کرو۔ اب مسجد جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جمعے کا وقت داخل ہو جائے اور جمعے کی اذان ہو جائے، اس کے بعد پھر کاروبار منع ہے، خرید و فروخت منع ہے، یہاں تک کہ جمعے کی تیاری کے علاوہ آپ اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جمعے کی اذان ہو گئی، اب مسلمان صرف یہ کام کر سکتا ہے، مرد مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو اور شہر ہو جہاں جمعہ ہوتا ہے، اب اس پر فرض ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھے اور جمعے کی تیاری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ غسل کرتا ہے تو غسل کر کے مسجد آ جائے، وضو کر رہا ہے تو وضو کر کے مسجد آ جائے، اب اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جمعے کی اذان کے بعد کھانا نہیں کھا سکتا، اخبار پڑھ رہا ہے اخبار نہیں پڑھ سکتا، اور کوئی کام نہیں کر سکتا، بس اب جمعے کے لیے اس کو آنا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، سعی کرو، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور یہ ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر خطبہ ہے۔ اب مسجد میں جاؤ، خطبہ سنو، اور خطبے کے بعد 2 رکعت جمعے کی نماز ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، دوسری نمازوں کے لیے اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ 6 دن ہے ہفتے میں، ان 6 دنوں کے اندر ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم صرف جمعے کے لیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر یہ خطبہ ہے۔ خطبہ میں اور عام بیانات میں، تقریر میں فرق ہے۔ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ تقریر کہیں، اس کو آپ وعظ کہیں، اس کو آپ بیان کہیں، لیکن جمعے کی نماز سے پہلے جو امام کھڑے ہو کر 2 خطبے دیتا ہے، ان 2 خطبوں میں اور اس بیان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ذکر کہا ہے، وہ ذکر اللہ ہے، اس میں صرف وعظ نہیں ہے، صرف نصیحت نہیں ہے، بلکہ وہ خطبہ بذات خود اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اور تذکیر میں فرق ہے۔ ابھی جو خطبے سے پہلے امام بیان کرتا ہے یہ تذکیر ہے، لیکن خطبہ تذکیر نہیں ہے، اس میں تذکیر بھی ہے لیکن اس میں ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر جب ہوگا تو وہ عربی زبان میں ہوگا، اور جب تذکیر ہوگا، نصیحت ہوگی، وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے فارس کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا،
تو ایران کو، فارس کو فتح کرنے کے بعد جب یہ صحابہ اکرام فارس میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں جمعہ پڑھانا شروع کیا. جمعہ پڑھاتے تھے. سب سے پہلا جمعہ قصر ابیض میں ہوا، اور جب جمعہ پڑھایا تو جمعے کا خطبہ انہوں نے عربی میں دیا، حالانکہ وہاں کے لوگ فارسی تھے. معلوم ہوا جمعے کا خطبہ فارسی میں، عربی میں ہوگا، فارسی میں نہیں ہوگا. اسی لیے جمعے کے خطبے سے پہلے پھر یہ بیان شروع ہوا. یہ بیان کیوں شروع ہوا؟ آپ حضرات یہاں پشتو میں بیان ہوتا ہے، کسی جگہ اردو میں بیان ہوتا ہے، کسی جگہ انگریزی میں بیان ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے مسلمان جو عجم ہیں وہ عربی نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے جمعے کے خطبے سے پہلے یہ بیان شروع کیا گیا. مسلمان اجتماع میں آتے ہیں، جمعے کا خطبہ تو سنیں گے، وہ انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس سے پہلے اردو میں بیان ہو، عربی زبان میں بیان ہو، پشتو میں، انگریزی میں بیان ہو، پشتو میں بیان ہو. اب اس پر ایک سوال ہوگا. سوال یہ ہوگا، بعض لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 خطبے ہوتے تھے جمعے کے، اور خطبوں سے پہلے تو کوئی بیان نہیں ہوتا تھا، تو آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب وہ جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لاتے تھے تو ان سے قبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں مجمع بیٹھا ہوتا تھا. آپ احادیث کا درس دیتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کے خطبے سے پہلے اگر کوئی درس ہوتا ہے تو یہ جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اجازت نہ دیتے. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے، اس درس کا ثبوت ملتا ہے. اسی لیے یہ واعظ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے کہ مسلمان آئے اور کچھ سیکھ کر جائے. ایک بات بھی اگر جمعے میں ہم سیکھ لیں اور اس پر عمل کریں تو سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، تو سال میں آپ 52 باتیں سیکھ جائیں گے، 52 باتوں پر عمل کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مسند احمد، حدیث کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں 40,000 حدیثیں ہیں، 10,000 مکررات ہیں، ریپیٹڈ حدیثیں ہیں 10,000. 30,000 اگر وہ 10,000 نکال دیں تو 30,000 حدیثیں بچتی ہے باقی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو میں نے سنی ہے اور اپنی کتاب میں لکھی ہے. میں نے کتاب میں اس وقت حدیث لکھی ہے جب میں نے حدیث پر عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اس کو کتاب میں لکھا ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث معلوم ہوئی، ابو طیبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کیا، اور حجامہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو ان کو ضرورت نہیں تھی حجامہ کی، لیکن انہوں نے حجام کو بلوایا، حجامہ کیا، 1 دینار انہیں دیا تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے. تو اصل چیز میرے دوستو عمل ہے. جب بھی آپ جمعے میں جائیں
یہ نیت کریں کہ ہم ایک مسئلہ سیکھنے جائیں گے. یہ تو آسان ہے نا نیت کرنا, نیت پر تو پیسے نہیں لگتے ہیں, آسان ہے. آپ نیت کریں میں مسجد جا رہا ہوں, ایک مسئلہ سیکھنے جاؤں گا, امام صاحب سے ایک مسئلہ سیکھوں گا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, جب بھی آپ مسجد آئے یہ نیت کریں, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے, تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ایک فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. فرشتے طالب علم کے لیے راستوں میں پر بچھاتے ہیں. عام طور پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے مدرسے کے طلبہ کے لیے, آپ نے بھی سنی ہوگی. مدرسے کے طلبہ کے لیے فرشتے راستے میں پر بچھاتے ہیں, یہ ان کا اعزاز ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مشکات المصابیح, حدیث کی کتاب ہے. اس کتاب کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے, اس کا نام ہے مرقات المفاتیح. اور آپ کو معلوم ہے ملا علی قاری کون تھے؟ ملا علی قاری افغانستان کے تھے اور پٹھان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان علماء سے جو آپ کے علاقے کے یہاں کے پٹھان علماء, ان سے بڑا کام لیا ہے. ملا علی قاری افغانستان کے تھے, پٹھان تھے, حدیث کی کتاب کی شرح لکھی ہے. اور اس حدیث کی ذیل میں لکھا ہے کہ ایک محدثین کی جماعت حدیث بیان کر رہی تھی اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے راستوں میں پر بچھا دیتے ہیں. تو ایک معتزلی بیٹا ہوا تھا. معتزلی اس زمانے میں ایک گمراہ شخص کو کہا جاتا تھا جس کا تعلق معتزلہ فرقے سے تھا. جیسے آج کل بہت سے گمراہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو ہم اور آپ منکرین حدیث کے نام سے جانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. تو معتزلہ بھی ایسے ہی لوگ تھے. تو وہ جو معتزلی تھا اس نے کہا کہ یہ کیا ہے جی, جو طالب علم, یہ غریب لوگ ہیں, طالب علم پٹے پرانے کپڑے ہیں ان کے, دیکھو ان کے لیے فرشتے راستے میں پر بچھائیں گے. کل جب میں مدرسہ آؤں گا, اس معتزلی نے کہا کل جب میں مدرسہ آؤں گا تو فرشتوں کے پروں کو اپنے پاؤں سے رون دوں گا. تو دوسرے دن وہ آیا اور راستے میں چھلانگے مار رہا ہے کہ میں فرشتوں کے پروں کو اپنے پاؤں سے روند رہا ہوں. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ نے اس کو سزا دی, اس کے دونوں پاؤں میں بیماری ہو گئی, دونوں پاؤں پھول گئے, سوجن ہو گئی اور اس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے. حدیث کا مذاق اڑایا اس نے. اب اس حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مدرسے کا طالب علم, فلاں مدرسے کا طالب علم. آپ نے یہ فرمایا طالب علم عام ہے, چاہے وہ طالب علم مدرسے میں جا کر 8 سال پڑھ رہا ہے وہ بھی طالب علم ہے, اور وہ شخص بھی طالب علم ہے جو اپنے گھر سے نکل کر مسجد آ رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے مسجد جا کر امام صاحب سے مسئلہ پوچھوں گا, یہ بھی طالب علم ہے. امام صاحب سے حدیث پوچھوں گا, امام صاحب سے قرآن سیکھوں گا, امام صاحب کے درس میں بیٹھوں گا, جمعے کے دن جا کر میں علم حاصل کروں گا, بیان سنوں گا,
حدیث کے درس میں بیٹھوں گا، مجھے مسئلہ نہیں معلوم، یہ مسئلہ امام صاحب سے پوچھوں گا۔ اب آپ جب گھر سے نکلے، مسجد آ رہے ہیں، یہ نیت کرو امام صاحب سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، تو آپ کیا بن گئے؟ طالب علم۔ اور جب آپ طالب علم بن گئے، یہ دو فائدے آپ کو حاصل ہو گئے، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے فرشتے آپ کے راستے میں پر بچھائیں گے۔ تو جمعے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی، جمعے کے دن جو واعظ ہوتا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جب آپ گھر سے نکلے جمعے کے لیے آئے تو نیت کرو میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی طالب علم بن جائیں گے۔ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی طلبہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ۔ اور طلبہ تو اچھی مخلوق ہے، طلبہ سے کوئی اچھی مخلوق نہیں روئے زمین پر جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، طالب علم ہے۔ آپ اگرچہ آپ ان طلبہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، عام آدمی علماء کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کی صف میں دیکھو، جو بازار میں چاول آپ خریدتے ہیں، چاول کو جب تولتا ہے دکاندار تو اس کے اندر کنکر بھی آ جاتا ہے۔ کنکر آتا ہی نہیں آتا، حالانکہ کنکر کوئی نہیں خریدتا، لیکن اس صحبت کی وجہ سے، چاول کے ساتھ کنکر کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی چاولوں کے ساتھ تول میں شامل ہو گیا۔ جب آپ طلبہ کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی طلبہ کے ساتھ تول میں شمار کرے گا۔ اگر آپ علماء کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ علماء کے ساتھ آپ کو قیامت کے دن تولے گا۔ یہ صحبت کا فائدہ ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، دینداروں کی صحبت میں بیٹھیں گے، قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ برے لوگوں کی صحبت ہوگی، یہ جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ نشئی نہیں پیدا ہوتا۔ سگریٹ والے، نسوار والے، چرس والے، ہیروئن والے، اب تو اور بھی چیزیں نکلی ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتا ان چیزوں کا۔ یہ صحبت سے نشئی بنتے ہیں، ان کو اچھی صحبت نہیں ملی، نشئی بن گئے، اس لیے کہ ان کے دوست خراب تھے۔ اور شیخ سعدی نے کہا ہے، فرمایا کہ گلے خوشبو در حمام روزے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ فارسی پوئی گئی کہ نہ پوئی گئی؟ فارسی والا رشتے بس فارسی چی پوئی گئی پہ فارسی کی پہ اشعار ہوئے زبا انگلینڈ کے التوم سر فارسی والا رشتے پختو کی تیس تقریر پورا نشم کول ہے، پختو نیما عادت بھی نشتے زد تقریر پور اردو کی قوم التیاب انگریزی کی قوم دل تراشم دا ملین سے مات ہوئی تو بیان ہوگا زمتا سو ٹول پختانے ہیں جنتیان خلقی ہیں زون پختونیم خوب عادت بھی نشتا نظیم چچتا غلط نشما زمون پسے کی یو زمون والد سے بخبرہ کولا یو سڑے ملاشو کلی تلاڑ نو کلی والو تو ہوئی چی دا خوستا بچے ملاشو پلارتے ہوئی چی دے بوس نم تجمع کی بچی تے ہوئی چی بچیا تب دا جمعی بیان کئی اگر پلارا مالا سے ملاشے مخو بیان مالا نرازی سنگا ملائی تالا بیان نرازی بزوری کی نو بمبر دے چکینا استو نو خلی پر آلے رنگ بدل شو دا خلق پورے خندل تو دے اس خلق توئی ویل دا واری چی ملا چی پا ممبر کی نی بیا مخان دائی مطلب داو نوار پارتے خطا شو ممبر چی پا ملا کی نی بیا مخان دائی
نو دو تماوی ز پختون سړی ما په پښتو کې خبرې کوم بیان نشم کولای عادت مې نشته نو سبل سبب ویلی نو بیا ورا پوری خلک خان دي چې مولوی صاحب راغله او په منبر ناس تو سی وي مونږ پوه نشو دا صحبت خشه ده ښه صحبت دا تاسو خوش نصیب خلک یې دا دارالعلوم حقانیه دلته دا علم سمندر دی دا د علم سمندر نه فائدہ اوچته کوي خپل بچی علماء کوي حافظان کوي قاریان کوي دنیا با ستاسو خسته آخرت به خسته ان شاء الله نو خصوبت دا خو دینه به خصوبت سي وی گلے خوشبو در حمام روزے گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم ایک خوشبودار مٹھی حمام کے اندر میرے ایک محبوب دوست کے ہاتھوں سے مجھے پہنچی زمایو محبوب او زمایو دوست خوشبودار خاور مالا پا حمام کی راکڑا خواب زمانے کی صابن بنو دے خاور نبے صابن جوڑو اپا دے خاور کے بھی خوشبو مکس کڑا نو دے نبے وہ صابن جوڑ شو اگا بے استعمال ہو اگر تا فارسی کی ہوئی گلے خوشبو زہ حیران شما چی دا خاور دا اپا دے کے دن دا خوشبو دا گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکے یا عبیری کہ از بوئے دلاویزے تمستم ما داغا خاورنا تپوسکو تب مشکی یا عمبری سشے ستادا دلاویز خوشبو زمست کڑے وا تمہارا مزیدار خوشبو دستا چیز مست شما ستادا خوشبونا بدن بدن میں خوشبودار شو بدو گفتم کہ مشکے یا عبیری کہ ازبو دلاویزے تو مستم وی بگفتا من گلے نا چیز بودم بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم اگر خاور ما تاوی جزخو خاور ما ہس شیعم نہیں ما لا شیع ما یو خاور ما خاور خو پسو بدن نہ لگئی بدن نے لرکی پا کپڑوں چی خاور لگی لرکوئی کنا لرکوئی دا سنگ خاور دا چنن دا سڑی پا حمام کی دا خاور اچھا تکڑا پا خپل جسم لگئی حیران نے میں پریشان ماں خاور لو جواب ورکو بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم زخو خاور ماں و زمان دوستی دا گل سراوشو خوشبو سراوشوا آگا دوستی فائدہ داوا چی دا خوشبو با ماں کے ملاوشوا زخو خوشبودار نہیں ماں دا گلونا خوشبودار دی زما دوستان خوشبودار دی دا ابو دا دوستی پا وجہ ماں کیوں خوشبو پیدا شوا بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم او دا صحبت سمرا خشی دا طالب چی راشی دا طالب خاوری چی دلتا مدرسی دا طالب راشی با اول روز دے خاوری او چی دلتا سبق ہوئی اتکالا لسکالا دلتا تیر کی نو دیزینا چی روانی نبیا بادشاہ ہے علامہ اقبال ہوئی خوان سے آیات مبین او سبق خوان سے آیات مبین او سبق بندہ آمد خواجہ رفتز پیش حق دا طالب چراغ لے ہو دے یو بندہ ہو یو عاجز انسانو دے دا خاور پشانتی ہو دل اس نورد
وچ قرآن ازدکو حدیث ازدکو راغلے اون غلامو او اتکالا لسکالا دانو اقانیہ کی تیر کرو دیزے نا اس روان دے نو دو بادشاہ پشان کے واپس روان دے خلق کوئی مدرسی سکئی مدرسی سکئی مدرسے کیا کرتے ہیں مولوی کیا کرتے ہیں دا مولیان سکئی تم پورے خلق خندا کئی پا مدرسو خلق خندا کئی دا مدرسی علماء تیاری بادشاہگان تیاری اور دا علماء طول دنیا ترسید لی دی دی مدرسی دا فیس پر طول دنیا کے عام دے امریکہ کی گورا دی سے عالم دے برطانیہ کی وہ گورا دی سے علماء دی یورپ کی وہ گورا دی سے علماء دی التے مدرسی جوڑ اکڑے جماعتوں نے جوڑ اکڑو التا اس علماء پیدا کی گئی الحمدللہ جب جماعت کی ماں زمان یہ اڑو کے ہونے خار دے آکسفورڈ ہوتا ہوئی اور زمان جماعت دے مدرسہ دا پکی شل دویش کالا مخ کے زتلے ہوما زی آوازی ہوما نن الحمدللہ زمان پا آغا مدرسی کی تقریباً 200 تنجدی طالبان سبب ہوئی آغا ملک کی انگریزانوں کو ملک کی او تقریباً اتو استازان دی منصرف مدرسی کی اتو آڑا زمون شاگردان دی علماء شو الحمدللہ قاریان شو حافظان شو دغین علاوہ او آغا شل کالا مخ کی دیش کالا مخ کی التب حافظان نو تراول پارا نن الحمدللہ منصر دمر حافظان دی پہ انگلینڈ کی چی مونگ اخبل حافظان نور ملکون تلیگو تراولا نمونگ یو مرگرے دے دا آغا پا جماعت کی اغوی پا تراوی کی پا اول صف کی شل حافظان الاڑی سمرا شل حافظان الاڑی نمبر سر تراوی کی جماعتونا کم دی حافظان دیر شو علماء دیر شو پا انگلینڈ یاد ہوں مخا دادا دی سے فیس دے دادا دی علماء و فیس دے طول دنیا تو رسید او از خلق تویما تاسو چی اعلی ڈگری حاصل ہوئی نو پاکستان نا لندن تزئی او زمان دا مدرسی طالبان اعلی ڈگری حاصل ہوئی نو لندن ندل ترازی دا مدرسو طالبان دادا دی سے علماء دا خدمات کری دی ذکر ہوئی کنا شیخ سعدی بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کر جمال ہم نشی در من اثر کر دو وگرنا من ہما خاکم کے ہستم زخو خاکی بخاور ایما خود زما دا دوست زما ہم نشین دد جمال بما کے اثر کو زدی سے خاور جوڑا شما چی اس طول خلق ما راخ لیو پخبل پا بدن منی ماو دی علماء سرا مرگرتیا ہو گئی طلبہ سرا کی نہیں رازی اسی کی نہیں دلتا دادا جنت باغو ندی دادا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ دا باغ دے اور دا دی میوہ دا سمرہ پر طول دنیا کیوں رسے دا اس پر تیو خبروں کو ماں کو آیت ہوئے لے ہو واقع موقع میں لا منشو دا آیت بارکی یو خبر دا تکو دا یو خبر ہو اس دا کئی دی آیت کے اللہ پاک دا عقل مندو صفات بیان کر دی یو صفت دا بیان کر دے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم عقل مند خلق آغا دے ہر حال کی خودے یادیں الاڑی ناستی کملاستی دادری حالت ندی دے انسان قیام الاڑی ناستی او کودی ملاستی کلو دکی کٹ منی ملاستی کنا پتہ وقت کی خودے یاد ہے دی دری حالتوں نے کہ خودے یاد ہوئی ذکر کوئی اور ذکر ڈیر آسان دے
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سمرا آسان دے او یو کار بدا تبلو خیب آسان کار دے. نبی علیہ السلام فرمائی چی تاسو کلا ادس کوئی نو دا ذکر پا ادس کے کوئی دا نن ازدک ہے ٹول مسلمانان چی ناس چی دا ازدک ہے بیاتا اس کا دی فائدہ خیمہ اللہم اغفر لی ذنبی دادا راضی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، خدایا گناہوں میں معاف کی، کور میں کشادہ کی، رزق کی برکت راکی. دین بغٹ فائدہ ہی حضرت مولانا محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ غٹ محدث تیر شوئے دے زمون دا اساتذہ و استاذو داغون نوسے الترازی نوسے جوندے دے غم غٹ عالم دے علامہ احمد خضر شاہ سے الترازی زمون خواتا نبیہ زمون جماعت کی بیانوں کے یہ کتاب ما تراکو داغو والد سے کتاب دے مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پا کتاب کی دا واقعہ لکھنے دا چیئے و عالم بمبئی تلاڑ نو التے یو غٹ سڑے و مالدار سڑے و پورتے پورتو نیو غٹ پورے محلو نو آگوی ما دا دعا دے یو عالم نا اس دا کڑے وا دا دعا جب اودس کی بدا دعا کوئی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی دا دعا میں دے یو عالم نا اس دا کڑے وا او دا میں پا اودس کی وی نو پدی کہ خود دا دعا دا جو خدایا گناہونا میں معاف کی کور میں وسیع کی رزق کی برکت راکے نو ما بدا دعا وی اللہ پر رزق کی برکت تم راکو ادم رگڑ کور را لو راکو زکا علامہ وی انظر شاہ سے کسوک دا غاڑی اللہ غلا وسیع کور ورکی خدا کور دا دیوار او دا چک نم ندے کور بم خودے غٹ راکی کور کی بس سکونم اللہ راکی اگا کور کی با امنی سکونی غٹ کور بدل خودے راکی بس دا دعا ہوئے دا ازدکی دا اللہ ذکر دے چکلا و دس کوئی دا دعا ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی دا دی جمعی سبق شو بس دیسی چھے ہر جمعہ رازی ندوہ کارا کوئی بٹول یو کار بسا کوئی اول بھی دتو ویلی چھے کور دا رازی دنیت بسا کوئی چھے مونگ طالب علم یو مونگ سیو طلبہ یو زد طالب علم زد طالب علم یم دانیتو کا چھے زکور دا روانم نند جمعی بیان چکی گی آغا بیان کی بھئی یو مسئلہ از دا کون کم از کم زیادہ دیری از دا کئی او باغی با عمل کو نو تا دانیت چی تا وکو نو اللہ بتا ستا دا جنت لارا آسان کی او فرشتی بدا تا وزر پلار کی وڑی او دویم دا چی سب مسئلہ از دا کئی باغی عمل کوئی اللہ دی من طولت توفیق نصیب کی وآخر دعوانا الحمدللہ